السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سائرہ معین ہے اور میں سندس فاؤنڈیشن میں 2 سال سے ایز کنسلٹنٹ ہیمیٹولوجسٹ کام کر رہی ہوں. سندس فاؤنڈیشن 1998 میں اسٹارٹ ہوا اور اس کے فاؤنڈر منو بھائی ہیں اور یہ ادارہ 1998 سے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور خون کے دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کی مدد کر رہا ہے. یہاں پر مریضوں کو مفت خون لگایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو جن ادویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ان کو مفت مہیا کی جاتی ہیں، اور ان کے ڈیزیز کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو فری آف کاسٹ ان کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا تھیلیسیمیا کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ مرض دراصل ہے کیا. یہ ایک انہیریٹڈ جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں جو پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. جو پیرنٹس ہیں انہیں تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی ایک جین خراب ہوتا ہے لیکن ان کو خود سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. ان کا ان کا ہیموگلوبن لیول تھوڑا سا نارمل سے کم ہوتا ہو لیکن انہیں خود کبھی زندگی میں خون لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ان کا کوئی بچہ ایسا ہر دفعہ ہر حمل میں 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کو تھیلیسیمیا میجر ہو، یعنی کہ اس میں دونوں جین خراب آ جائیں. تو جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 6 ماہ کی عمر سے خون لگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ اس کو تقریباً ہر مہینے اس کو خون لگانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا اپنا جسم، اس کی اپنی بون میرو پراپر خون نہیں بنا رہی ہوتی. یہاں کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں لے کے جاتی ہوں کہ وہاں پر کیا کیا کام کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے کچھ مریضوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں. یہ ادھر کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہال ہے جہاں پر بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے. یہاں پر نرسز جو ہیں وہ بچوں کو یہاں بلڈ لگاتی ہیں، ساتھ ساتھ ہماری میڈیکل آفیسرز جو ہیں وہ آ کے ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی ٹرانسفیوژن ریئیکشن ہو جائے یا کچھ، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اسٹڈیز کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب تھیلیسیمیا میجر کے مریض موجود ہیں. سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت تھیلیسیمیا کے لاہور سینٹر میں 3000 پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں 9 اور سینٹرز ہیں جہاں پر سندس فاؤنڈیشن کے سینٹرز موجود ہیں، جس میں فیصل آباد ہے، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، یہاں پر اس کے سینٹرز ہیں. تھیلیسیمیا مائنر کی جو پریولنس پاکستان میں ہے وہ ہے 5 to 7%، یعنی کہ 100 میں سے 5 سے 7 لوگوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور اس بات کا ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی ایسا بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے جس کو تھیلیسیمیا میجر ہو. تو یہ ایک بہت ہائی پریولنس ریٹ ہے، اور اس کے لیے پاپولیشن کی اسکریننگ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے اور کس کو نہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ خاندان میں شادی کریں گے تبھی ہوگا، یہ اب 100 میں سے کوئی بھی لوگ آؤٹ آف فیملی بھی اگر شادی ہو تو یہ ایک کافی حد تک چانس ہے کہ دوسرے بندے کو تھیلیسیمیا مائنر ہو اور بچے میں آنے کا پھر چانس ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے تھیلیسیمیا کا. یہ کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بچپن کے بجائے تھوڑا سا بڑا ہو کے بلڈ لگنا شروع ہوتا ہے، ان کو تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کہا جاتا ہے. تو اس یہ 14 ایئرس کا بچہ ہے، اس کو کوئی 1.5 سال پہلے پہلی دفعہ اس کو بلڈ لگا، لیکن اب انفارچونیٹلی اس کو ہر منتھ بلڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن کبھی کبھار ان بچوں کو صرف 6 ماہ کے بعد ضرورت پڑتی ہے، یا جب کبھی ان کو بخار ہو یا بیمار ہو تب. السلام علیکم، میرا نام یوسف ہے، میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. مجھے تھیلیسیمیا تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا ہے بلڈ لگنا شروع ہوا ہے، لیکن اب مجھے بلڈ لگنا شروع ہوا ہے. میں اسکول بھی جاتا ہوں، دوسرے بچوں کی طرح میں کام وغیرہ سب کر لیتا ہوں. اور جب بلڈ مجھے لگنا ہوتا ہے، جب میری CBC تھوڑی کم ہوتی ہے تو مجھے سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم یہاں پر سندس فاؤنڈیشن آتے ہیں، یہ ہمیں بلڈ دیتے ہیں، پھر ہم بلڈ لگوا کے پھر تھوڑی جب CBC اپنے آتی ہے نا تو پھر ہم پھر ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کیا نام دوسرے بچے بھی اگر ہیں ایسے تو سندس فاؤنڈیشن آئے. سندس فاؤنڈیشن ہر چیز آپ کو سہولت عطا کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ کی صحت کا بہت خیال رکھا جائے گا. اور میں دوسرے بچوں کی طرح کام کرتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آتا ہوں. جب مجھے بلڈ لگتا ہے یہ پھر 3 گھنٹے بعد بلڈ ختم ہوتا ہے، پھر میں گھر چل جاتا ہوں. میں اپنے فادر اور مدر کے ساتھ آتا ہوں.
وہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب میں بلڈ سے فارغ ہوتی ہوں پھر انہیں کال کر دیتی ہوں، وہ مجھے لینے آ جاتے ہیں. اس شکریہ. ادارے میں تھیلیسیمیا کے علاوہ ہم ہیموفیلیا اور دیگر بلیڈنگ ڈس آرڈرز کا بھی علاج کرتے ہیں. ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون جمانے کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک فیکٹر 8 کی کمی ہوتی ہے. یہ بیماری بھی ہمارے ملک میں کافی کامن ہے اور یہ بیسیکلی لڑکوں میں آتی ہے یہ بیماری. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مریض کو کوئی کٹ لگتا ہے یا ایون چوٹ لگے بغیر بھی ان کے جوڑ جو ہیں وہ زندگی میں مختلف ٹائم پر جوڑ سوج جاتے ہیں، اس میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اور اس کا جو پراپر علاج ہے وہ تو ہے اس فیکٹر کو ریپلیس کرنا جو کہ ایک انجیکشن کی فارم میں آتا ہے. وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے، لیکن یہ ادارہ جن مریضوں کو پرووائڈ کر سکتا ہے فری آف کاسٹ وہ انجیکشنز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی ڈونر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس میں سے پیکڈ سیلز، پلازما اور پلیٹلیٹس بنا لیے جاتے ہیں. جو پلازما ہے وہ ان ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو پلیٹلیٹ فنکشن ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یعنی کہ ان مریضوں کے اندر پلیٹلیٹ کا کسی کے میں نمبر کم ہوتا ہے، کسی میں وہ پلیٹلیٹ صحیح سے کام نہیں کرتے، تو وہ پلیٹلیٹس بھی ہم ان مریضوں کو وہ پلیٹلیٹس لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے تھیلیسیمیا کے علاوہ ہم ہیموفیلیا اور دوسرے امراض کو بھی یہاں پر کیٹر کرتے ہیں. یہ بلڈ بینک ہے ہمارا. یہاں پر جو بھی بلڈ آتا ہے اسے پروسیس کیا جاتا ہے. پہلے تو اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے. یہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے، وہاں پر اس کی ہیپیٹائٹس بی، سی، HIV، سفلس کی اسکریننگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بیگز آتے ہیں ان کے پروڈکٹس بنا لیے جاتے ہیں اس سینٹریفیوج مشین کے تھرو. پیکڈ سیلز، پلازما اور پلیٹلیٹس جو یہ 3 پروڈکٹس ہیں جو ایک ہول بلڈ بیگ میں سے بنتے ہیں. پیکڈ سیلز کو اس ریفریجریٹر میں رکھ لیا جاتا ہے جو کہ 35 ڈیز تک وہ اس بلڈ کی شیلف لائف ہوتی ہے. یہ الٹرا لو فریزر ہے، اس میں پلازما کو رکھا جاتا ہے فار 1 ایئر. یہ پلازما جو ہے یہ ہیموفیلیا اور دیگر بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا ایک ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ایکچولی ڈینٹل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیتھ کی میل اوکلوژن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پر ڈینٹل فیسلٹی بھی پریزنٹ ہے. یہاں پر ہمارے پاس سیپریٹ جو ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے سیپریٹ انسٹرومنٹس موجود ہیں. یہ ہمارا فزیو تھیراپی روم ہے. فزیو تھیراپی بیسیکلی جو ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جوائنٹس کے ایشوز رہتے ہیں، تو اس کے لیے فزیو تھیراپی ایک بہت اہم شعبہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جوائنٹس کی. تو یہاں پر ہمارے پاس فزیو تھیراپسٹ بھی موجود ہیں. یہاں پر ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے اور ہمارے فزیو تھیراپسٹ جو ہیں وہ ان بچوں کی بہت اچھی کیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو بھی کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے، ان کے کوئی بیک پین ہے، کوئی جوائنٹ کا ایشو، ان کے لیے بھی ہم فزیو تھیراپسٹ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے، میری ایج 26 ہے. میں یہاں سے سندس فاؤنڈیشن سے بلڈ لگواتا ہوں پچھلے 10 سال سے. اور میرا سینیریو ایسے ہے کہ 15 دن بعد میرے بلڈ لگتا ہے. 20 ڈیز بعد ویسے 2 بیگ لگتے ہیں، اگر نارملی آئیں تو 15 ڈیز بعد میری بلڈ لگ جاتا ہے 1 بیگ. اچھا، تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے کو ہر مہینے خون لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کا واحد حل یا جو اس کا کیور ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. یہ ایک بہت کاسٹلی پروسیجر ہے، پلس ہمارے ملک میں ابھی اس کے سکسیس ریٹ 100% نہیں ہے، یا نیئر ٹو 95% بھی شاید میں نہیں کہوں گی. تو اس کی جو واحد حل ہے وہ ہے اس ڈیزیز کو پریونٹ کرنا. اس کی پریونشن کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ سب کو ہم میں سے جو ایک تو وہ بچے جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں وہ کپلز، ان کو اپنا تھیلیسیمیا کا ایک ٹیسٹ کروانا چاہیے. اس کو ہیموگلوبن الیکٹروفریسس کہا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ لیول پہ فری آف کاسٹ بھی ہو رہا ہے، باقی پرائیویٹ لیبس میں بھی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پائے یا اس کو
اس پہ سمجھے کہ آپ سستی دکھا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. تو ایک جسٹ اپنی پلین CBC ہے وہی کروا کے کسی ہیمیٹولوجسٹ سے ریفر کریں، ان کو دکھائیں. اس CBC رپورٹ دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس بندے کو تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے. تو آگے سے پھر ہیمیٹولوجسٹ اس کو فردر ایڈوائز کر دے کہ آپ اپنا تھیلیسیمیا کے لیے جو ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروائیں. اس کے علاوہ جو وہ کپلز جن کی شادی ہو چکی ہے، ان دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، ان کو اپنی ہر پریگننسی میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے CVS کوریونک ویلس سیمپلنگ، وہ 12th ویک آف پریگننسی میں کروا لینا چاہیے لازماً، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو آنے والا بچہ ہے اس میں تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے. اگر تو اس میں تھیلیسیمیا میجر کی تشخیص آتی ہے تو پیرنٹس کی رضامندی سے اس حمل کو ختم کر دیا جاتا ہے. سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جو سہولیات مہیا کر رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کالجز میں بلڈ ڈونیشن کیمپس ارینج کرائے جاتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ٹائملی بلڈ مل سکے. اس کے بعد جب یہ بلڈ ادھر آتا ہے سینٹر میں، اس سے پراپر اسکرین کیا جاتا ہے ہیپاٹائٹس B, C, HIV اور سفلس کے لیے، تاکہ جو بیماریاں خون لگنے سے منتقل ہو سکتی ہیں ان سے یہ بچے محفوظ رہ سکیں. اس کے علاوہ خون لگنے سے ان بچوں کے اندر فولاد کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے جو ادویات ہوتی ہیں وہ بھی یہ ادارہ مفت پرووائڈ کرتا ہے. ساتھ ساتھ ان بچوں کی جو روٹین مانیٹرنگ ہے، جیسے ان کے LFTs ہیں، RFTs اور بھی جو روٹین ٹیسٹ ہیں، وہ بھی یہ ادارہ فری آف کاسٹ ان بچوں کے کرتا ہے. اس ادارے میں مستحق، غیر مستحق، یعنی کہ افورڈنگ، نان افورڈنگ کوئی بھی انسان یا جو بھی بچے تھیلیسیمیا کے ہیں ان کی فیملیز آ سکتی ہیں اور وہ آ کے یہاں رجسٹر کروائیں. تو ادارہ اسیس کر لیتا ہے کہ کون زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے، کون چیریٹی بیسڈ ہیں، یا ایون جو پیشنٹس خود افورڈنگ ہیں وہ یہاں آ کے اس ادارے کو فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ادارہ سب لوگوں کے لیے ان جنرل اٹس اوپن فار آل، کوئی بھی آ کے یہاں رجسٹر کروا سکتا ہے. آخر میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ تھیلیسیمیا کی پریونشن کے لیے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. جن لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے یا جن کی فیملیز میں کوئی ایک بھی تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے، وہ تو لازماً اپنے سارے فیملی ممبرس کی اسکریننگ کروائیں. اور جو تو مریض ہیں جن کو تھیلیسیمیا آلریڈی ہے یا جن کی فیملیز میں کوئی افیکٹڈ بچہ ہے، وہ بھی ڈس ہارٹ نہ ہوں. یہ بچے بھی ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور اگر اس ڈیزیز کو پراپرلی مینیج کیا جائے تو ان بچوں کا بھی لائف سپین اراؤنڈ ہمارے پاس 40 ایئرس تک کی ایج کے بھی بچے موجود ہیں. تو بالکل بھی ڈس ہارٹ نہ ہو اور پراپرلی ڈاکٹر سے فالو اپ کرائیں اور اپنی ڈیزیز کو مینیج کروائیں.